اللہ کے رسول کے ماننے والوں، اے اللہ کے رسول کے دین کو آخری دین سمجھنے والوں، اے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر اور فائد سمجھنے والوں، جمع رہو۔ حالات کی سنگینی سے گھبراؤ نہیں، ماحول کی برہمی سے گھبراؤ نہیں، تمہاری دکانیں جلنے دو، تمہارے مکانات گرائے جائیں گرنے دو، تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے پرواہ مت کرو، تمہارے وجود کو خطرات لاحق ہو، تم اللہ سے امید رکھو۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا بدل وہ مالک کہیں زیادہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دلوں کے غبار کو صاف کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق۔ آپ غم نہ کیجئے کیا آپ سے لے لیا گیا، اور خوف نہ کھائیے کون آپ کے خلاف آ رہا۔ جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا عرض خدا تنگ نہیں ہے۔ تو کمپنی نے بنایا ہے، کمپنی کا حکم چل رہا ہے۔ گھر آپ نے بنایا، گھر کا حکم چل رہا ہے گھر کے اوپر۔ آج یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے، عالم انسانیت کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں جس کی شدید ضرورت ہے کہ لوگوں تک دین پہنچایا جائے اور دین کو وہ سیکھیں، آج جو کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے، یقیناً اس میں تعاون ہے امت مسلمہ کا۔ لیکن انہوں نے بنایا ہے تو کہاں کس کو کھڑا ہونا ہے، کہاں کس کو بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں بیٹھ کر کے سننا ہے اور کیا کیا دکھانا ہے، ساری چیزیں انہوں نے طے کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے۔ جب ان چیزوں کے اندر ہم اس کا پالن کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو لوگوں بتاؤ اللہ پر کتنا ظلم، اللہ کی ذات پر کتنی زیادتی ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے، قوت برداشت اس کے پاس کتنی ہے کہ اس پوری کائنات کو اس نے سجایا، اس پوری کائنات کو اس نے بنایا، اس پوری کائنات کو حوالے کر دیا، ہمیں ٹرسٹی بنا دیا کہ لو استعمال کرو، اور ہم آ کر اسی کو بھول گئے، اسی کو بھول گئے۔ بہتے ہوئے دریا کو، چڑھتے ہوئے سورج کو، چلتی ہوئی دواؤں کو، چمکتے ہوئے ستاروں کو، اور چاند کی چاندنی کو، اور بھاگتے ہوئے شیر کو، اور لرزتے ہوئے اور گرتے ہوئے آبشاروں کو ہم نے پوجنا شروع کر دیا، انہی کو خدا مان لیا۔ لوگوں یہ ظلم و زیادتی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ لہذا وہ مالک کہہ رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، جمے رہیے جمے رہیے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جمے رہیے۔ اور یہ جمانا اللہ کے حکم سے ہے، اللہ چاہے گا، جس کو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، وہ جمنے کی صلاحیت قوت اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ غم نہ کیجئے کیا آپ سے لے لیا گیا، اور خوف نہ کھائیے کون آپ کے خلاف آ رہا ہے۔ دونوں باتیں کہہ دی گئی۔ غم نہ کھائیے کہ آپ سے کیا چھین لیا گیا، آپ کی حکومت چلی گئی، آپ کی ریاست چلی گئی، آپ کی تجارت چلی گئی، آپ کی بہت سی چیزیں چلی گئی، آپ مومن ہیں۔ غم نہ کیجئے، یہ جانے والی چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور آئندہ بھی بہت سی خوفناک چیزیں اور حالات آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ خوف نہ کھائیے۔ جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا عرض خدا تنگ نہیں ہے۔ عزائم گر ہو ہم دوش سریا تو نہیں ڈر کچھ، عزائم گر ہو ہم دوش سریا تو نہیں ڈر کچھ، ویسے مہر مبین انجم کی تابانی نہیں جاتی، آفتاب غروب ہو جاتا ہے، ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک فرد کام کرنے والا جس کی اشد ضرورت تھی اس زمانے میں اگر نہیں رہا، اور ہو سکتا ہے ایسا ہو، بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن وہ ذمہ داری ہمارے اوپر وہ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں اسے کرنا۔ عزم راسخ ہے نشان قیس و شان کوہکن، عزم راسخ ہے نشان قیس و شان کوہکن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشتوں کو حسا۔ عشق ہو جائے، تعلق ہو جائے، ربط ہو جائے، چاہت بڑھ جائے، رغبت پیدا ہو جائے، حقیقت سامنے آ جائے، ایمان ہمارے سامنے انگڑائی لینے لگے،
اسلام مہمیز کرنے لگے تو اقدام کرنے میں کون سی چیز مانے؟ ہم بڑھتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے اور ہدف کو پانے والے بن جائیں گے۔ فاستقم کما امر، استقامت بہت بڑی دولت ہے لوگ، اس استقامت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو۔ سب چیزیں چلی جائیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک طرف سونے کا ڈھیر ہے، ایک طرف جواہرات کا انبوہ ہے، ایک طرف ساری دنیا کی دولتیں ہیں، اور ایک طرف انسان، ایک طرف کامل انسان ہے، کس کو اختیار کیا جائے؟ اگر اس دنیا میں انسان نہیں، تعمیر انسانیت نہیں، انسان وحشی بن گیا ہے، جانور بن گیا ہے، لوگوں یہ سونے کا انبار کیا کر سکتا ہے؟ جواہرات کا یہ ڈھیر کیا اس سے کیا جا سکتا ہے؟ امن و امان جب ختم ہو جائے گا تو کون سہارا دینے والا ہو؟ انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر اسی لیے آئے تاکہ دنیا کو امن و امان کی فضا عطا فرمائے، فضا عطا فرمائے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ہمیں تو اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ حضرات، ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میری گفتگو قرآن پاک کے آئینے میں ہوگی اور ہوتی رہی۔ آپ کو معلوم ہے فلسطین کی سرزمین پہ عمالقہ بڑے کر و فر کے مالک تھے، بڑے جری، بڑے بہادر۔ عمالقہ کے خوف سے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ یروشلم ہے یا یہ اریحا کا شہر ہے، چلو بس اللہ کا حکم ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہی اس کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن عمالقہ کا خوف ایسا طاری تھا بنی اسرائیل پہ کہ نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے، نبی کے اس معجزے کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہ اس کی ایک لاٹھی نے سمندر کے 12 پارٹ کر دیے، جس کی ایک لاٹھی نے 12 چشمے پہاڑوں سے بہا دیے تھے، جس کی ایک کرامت و معجزے نے فرعون کی قوت و شوکت کو پامال کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر کے آئے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ لیکن جب کہا گیا کہ چلو اس میں داخل ہو، یہ کنعان تمہارا ہے، یہ فلسطین تمہارا ہے، لہذا آؤ، تو وہ مارے ہیبت کے کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جاتے۔ ہمیں خوف، عمالقہ ہمیں چیر پھاڑ دیں گے، عمالقہ ہمیں زندہ چبا ڈالیں گے، ارے بڑے لمبے تڑنگے اور طاقت اور بہادر، ان کے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے چلو، نبی موجود ہے، چلو، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایسے وقت میں کیسی ان کو جو ہے اپنے قوم کے تعلق سے کیسی مایوسی ہوئی ہو، اور انہوں نے کہا، اس کا اظہار کیا، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میرے پروردگار، میں تو صرف اپنی ذات پہ اور اپنے بھائی ہارون کی ذات پہ ہمیں یقین ہے، قابو ہے، ہم داخل ہو رہے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان اے رب کریم جدائی کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سرزمین حرام ہو گئی ان کے اوپر 40 سال تک، لہذا وہ بنی اسرائیل تو وہیں رہ گئے، 7-8 کلومیٹر کا وہ میدان جس میں ان کا قیام تھا، جہاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غمام یعنی بدلیوں کا سایہ قائم کیا تھا، اور جہاں 12 چشمے نکلے تھے، اور جہاں من و سلوہ کا اللہ کی طرف سے نزول ہوا تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کی بات نہیں مانی، جم کے اللہ کے حضور میں اپنے حکم بجا لانے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی چھوٹے سے میدان میں وہ جب چلتے شام کو اور پھر صبح ہوتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر کے ٹھہر جاتے۔ 40 سال تک یہی ہوتا رہا، پریکرما ان کا جاری رہا، منزل نہیں ملی۔ نبی کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے جو طواف کرے گا، جو پریکرما کرے گا،
جو حالات اور ماحول کا جائزہ لے کر اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہے گا وہیں پہنچ کر کے اس کی ساری کوششیں ناکام ہو کر کے رہے گی۔ لہذا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے۔ اسی سرزمین پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ، بہت سی مثالیں ہمارے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، عمالقہ سے ان کی جنگ ہے، عمالقہ بڑھتے چلے جائے، بڑھتے چلے جائے، بڑھتے چلے جائے، یہاں تک کہ یروشلم کو انہوں نے محصور کر لیا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام بے سود اپنی کرسی پہ آ کے پڑ گئے، اب کیا کریں؟ من خیال آیا کہ میں کمزور ہوں، وہ پیدا کرنے والا کمزور نہیں، لہذا اس سے کیوں نہ لو لگائیں، اس سے کیوں نہ دعا کریں۔ مومن کا ہتھیار مومن کی دعا ہے، مومن کا آخری ہتھیار، مومن کی آخری تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے تضرع کے ساتھ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو سمندر کو جوش آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر جو ہے جوش میں آ جاتا ہے جب وہ دعائیں کرتا ہے اللہ کے حضور میں، رب کریم تو ہی دیکھنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے دعا کی، آخری درجے کی دعا کی، آخری درجے کا ڈپریشن، آخری درجے کا ٹینشن۔ اور آج میں قسم کھا کر کے آپ سے کہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری اور سب سے کثرت سے بیماری جس میں مرد بھی مبتلا، عورت بھی مبتلا، مومن بھی مبتلا اور کافر بھی مبتلا ہوتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈپریشن اور ٹینشن۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے۔ اسی سرزمین پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ، بہت سی مثالیں ہمارے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، عمالقہ سے ان کی جنگ ہے، عمالقہ بڑھتے چلے جائے، بڑھتے چلے جائے، بڑھتے چلے جائے، یہاں تک کہ یروشلم کو انہوں نے محصور کر لیا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام بے سود اپنی کرسی پہ آ کے پڑ گئے، اب کیا کریں؟ من خیال آیا کہ میں کمزور ہوں، وہ پیدا کرنے والا کمزور نہیں، لہذا اس سے کیوں نہ لو لگائیں، اس سے کیوں نہ دعا کریں۔ مومن کا ہتھیار مومن کی دعا ہے، مومن کا آخری ہتھیار، مومن کی آخری تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے تضرع کے ساتھ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو سمندر کو جوش آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر جو ہے جوش میں آ جاتا ہے جب وہ دعائیں کرتا ہے اللہ کے حضور میں، رب کریم تو ہی دیکھنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے دعا کی، آخری درجے کی دعا کی، آخری درجے کا ڈپریشن، آخری درجے کا ٹینشن۔ اور آج میں قسم کھا کر کے آپ سے کہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری اور سب سے کثرت سے بیماری جس میں مرد بھی مبتلا، عورت بھی مبتلا، مومن بھی مبتلا اور کافر بھی مبتلا ہوتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈپریشن اور ٹینشن۔ ڈپریشن اور ٹینشن ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آخری درجے کا ٹینشن، آخری درجے کا ڈپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور کرسی پہ ہم نے ان کو ایک لاشے کی طرح، ایک جسد کی طرح ڈال دیا، لا حراک فی، بالکل ڈپریشن کا شکار، کچھ نہیں کر پاتا، لیکن پھر ان کو توجہ ہی اللہ رب العزت کی ذات، ثم اناب۔ لہذا وہاں پہ انہوں نے پہلی بات جو کہی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ اے میرے پروردگار، مجھ سے چوک ہو گئی ہے کوئی، تو مجھے معاف فرما دے اور ایسی سلطنت عطا فرما دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کسی شہنشاہ کو ایسی حکومت نہ ملے۔ آخری درجے کا ڈپریشن، آخری درجے کی مایوسی میں مومن آخری درجے کی امید رکھ کر کے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا حالات و زمانے کے سامنے جھکنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حالات کو جھکا دینا، ماحول کو زیر نگی کر دینا اور اپنے حق میں اس کو استعمال کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ روشنی ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا، یہ نہیں ہو سکتا ہے
یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ واپس آ گیا، ہاشم بھی واپس، پانچوں نوجوان واپس آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری درجہ آزمائش کے بعد آخری درجہ نوازش کا فیصلہ فرمایا، اور وہی مکہ جہاں اس شیب ابی طالب میں محصور تھے، جہاں پانی کا قطرہ نصیب نہیں، جہاں کھانے کے لیے ایک لقمہ مل نہیں رہا تھا، جہاں بولنے کے لیے دوستوں کی جو باتیں ہوتی تھی وہ سب کی سب جو ہے معدوم نظر آ رہی تھی، ایک دن وہ ہو رہا ہے کہ آپ عوالی کی طرف سے فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں اللہ کے حضور میں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے کنڈی کو بند کر لے، دروازے کو بند کر لے وہ مامون، اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر رہ جائے مامون، اور جو اسلام قبول کر لے وہ مامون، اور جس نے جو یہاں سے نکل جائے وہ مامون۔ ایک بڑھیا بھی ہے، اس بڑھیے کو بھی اللہ کے رسول نے سہارا دیا، اور جب اس نے سنا آپ ہی محمد ہیں جن کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں، تو اس نے کہا کہ جب آپ ہی ہیں تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیار۔ لہذا حالات زمانے کی نئے رنگیوں، حالات زمانے کی کنکھیوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور یہ ہمارا ملک کہ سیکولرزم کا داعی ہے، لیکن اس کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے سامنے شریعت کے تعلق سے، ثقافت کے تعلق سے، شناخت کے تعلق سے، آئیڈینٹی کے تعلق سے بڑے چیلنج ہیں، لیکن ان چیلنجوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں استقامت کی دولت کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس کی ہوا اور باد نسیم پوری دنیا میں چلتی رہے، اور ایمان کے داعی آتے رہیں، اور دین سیکھنے والے اسی طرح حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ سے ایک اہم موضوع پر تقریر سن رہے تھے۔ تقریر کے بعد اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہن کا سوال پیش کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا نام سعید ام کلثوم ہے، میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ دنیا کے انسانوں کے سامنے بلا جھجھک اسلام کی دعوت پیش کی جائے؟ اگر ہے تو آپ علماء کرام مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتے؟ بہن، آپ کا سوال دل سے نکلنے والا ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان کے یہ فریضہ ہر فرد پہ عائد ہوتا ہے، ہر فرد پہ عائد ہوتا ہے۔ ہاں، علماء اس میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، اس لیے ان کو واقفیت زیادہ ہے، دین کی، شریعت کی صحیح طور پہ اپروچ بنا کر کے اور صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کو پہنچائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سفر میں رابندر ناتھ ٹیگور اور رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی کا سفر ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے ان سے ایک سوال کیا گیا، کسی تیسرے فرد نے سوال کیا کہ ندوی صاحب یہ بتائیے کہ آج اسلام پہلے کی طرح کیوں نہیں پھیل رہا ہے؟ اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر اس درجے غلط فہمیاں ہیں، اس کے ازالے کی کیوں نہیں کوشش کی جا رہی؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رابندر ناتھ ٹیگور کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ آپ جواب دیجیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ علامہ میں جواب دوں؟ سوال تو اسلام کے بارے میں ہو رہا ہے اور جواب میں دوں؟ کہا نہیں، آپ ہی کو جواب دینا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مولانا، وہ دور جس دور میں اسلام پھیلتا چلا گیا اور
لاکھوں کروڑوں مربع میل پر اسلام پھیل گیا، دیکھتے دیکھتے پھیل گیا، وہاں کی ثقافت کو بدل دیا، وہاں کی زبان کو بدل دیا، وہاں کے رسومات پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جانے والے تھے وہ اپنی ذات میں اسلام کے ترجمان تھے، ان کی زبان اسلام تھی، ان کی نگاہ اسلام تھی، ان کی سیرت اسلام تھی، ان کا ملنا اسلام تھا، ان کا چلنا اسلام، ان کا بیٹھنا اسلام، ان کا بولنا اسلام تھا، ان کے باہم مل جل کے رہنا اسلام تھا۔ لہذا جہاں گئے اسلام ان کے جلو میں گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ آج کتابیں پہنچتی ہیں، آج پمفلیٹ پہنچتے ہیں، آج رسائل پہنچتے ہیں۔ لہذا رسائل کو لے آتے ہیں، مجلات کو لے آتے ہیں، پمفلیٹ کو لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اوراق کے اندر جو حقائق ہیں ان حقائق کی ترجمانی، اس کا پیکر اگر انسانی زندگی سے نہ ہو تو بہت سی غلط فہمیاں رہ جاتی ہیں جس کو سمجھنا ہے۔ لہذا ہماری سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ آج مسلمان اسلام کے ترجمان بن جائیں تو اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا آگے بڑھے گا۔ صرف کتابیں کی بات ہوتی تو قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار دیتے اور کہتے کہ بس یہ لے لو اور اسلام کی بات پوری ہو جاتی۔ نہیں، اس کی ترجمانی کی بھی ضرورت ہے۔ میری بہن، کاش ہم سب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ہمارے گھروں میں اسلام، ہمارے باہر اسلام، ہماری تجارت میں اسلام، معیشت میں اسلام، اور جہاں یہ کیا جا رہا ہے آج لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹونی بلیئر کی سالی اسلام قبول کر رہی ہے۔ کیا دیکھا اس نے؟ اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے روحانی سکون مل رہا ہے، اور نہ جانے اس قسم کی کتنی جو خواتین جو امریکہ میں 9/11 کے بعد کثرت سے اسلام میں داخل ہوئیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں مسلمان ہیں، ان پر اتنی زیادتیاں ہو رہی، اس کے باوجود ان کے اندر اسلام اور پروان چڑھ رہا ہے کوئی طاقت جو انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ لہذا صبر و شکیبائی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں اسلام کو گلے لگانا ہے۔ اسلام ہمیں گلے لگائے گا، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔